الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے بڑی منزل کے مسافر، آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام پر سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام پہ گفتگو کرنے، اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے صبر کرنے والی شخصیت اور کبار علماء کے اندر ان کا شمار، اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے پڑھا، اور ان کا صبر جو ہے وہ مشہور تھا، اور ان کا تقوی اور خاص طور پر قرآن مجید ان کا پڑھنا وہ بڑا مشہور تھا۔ ایک رات کے اندر یہ قرآن ختم کر دیتے تھے، بلکہ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ عشاء کی نماز کو مؤخر کرتے اور اس دوران قرآن کو مکمل کر دیتے تھے، اور 2 راتوں کے اندر یہ مکمل قرآن جو ہے پورے کا پورا قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ قرآن سے اتنی محبت تھی اور اتنا شغف تھا کہ ایک رات کے اندر یہ قرآن پورے کا پورا پڑھ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے صابر اور شاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان ان کے سینوں کے اندر جو ہے وہ بھر دیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ان کو صحبت ملی تھی، اور کبار تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، اور اس کے بعد ایمان سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عمل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی دی، آخرت کے اندر بھی، اور ان کو شہید بھی کہا گیا، کیونکہ حجاج بن یوسف کے ظلم سے یہ شہید کر دیے گئے۔ ان کا تذکرہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کس طرح شہید ہوئے، کس طرح قتل کیے گئے، ان کا تذکرہ ابھی آگے آتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر جو ہے وہ بہت بڑے امام، حافظ، مقری، مفسر اور بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے اساتذہ میں سب سے زیادہ جو ذکر آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ شاگرد رشید تھے۔ اور جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان سے سوال کیا جاتا تھا کسی بھی مسئلے کے بارے میں، تو فرماتے تھے کہ کیا تمہارے پاس سعید نہیں ہے؟ یعنی ان کے شاگرد رشید جو تھے وہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے اساتذہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کبار صحابہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب ان کے علم کے بارے میں جو ہیں وہ سنیں کہ علماء کرام اور محدثین نے ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا، وہ آپ سنیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے چمکتے ہوئے ستارے علم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار اور وفادار لوگ، سراپائے وفا انسان اور مخلوق اور لوگ، وہ یہ لوگ تھے۔ سنیں،
یعنی قرآن سے اتنا بڑا شگف تھا، روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ ویسے میں ایک بات سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ایسی قوم جو اللہ اور خالق، اپنے خالق سے اتنی ڈرتی ہو، راتوں کو اٹھ اٹھ کے ساری رات قرآن پڑھتے، ساری رات، اور روتے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑا عادل انسان وہ ہے، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار انسان وہ ہے جس کی انفرادی زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وابستہ ہے۔ انفرادی زندگی، اکیلا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ جو قوم ہے یہ ایسی ہے، ان کو کون دیکھنے والا ہے؟ اکیلا، رات میں اکیلا ہے، سارے کا سارا۔ یعنی آپ دیکھیں تابعین کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تبع تابعین، محدثین، یہ ساری کی ساری دیکھیں، راتوں کو ان کے مسلح کے اوپر سواری ہے۔ اب دیکھیں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث 25 مرتبہ وہ پڑھتے رہے۔ وہ حدیث، وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف بلائے جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے۔ پڑھتے 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 آج ہم مسلمانوں کو قرآن اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، اس کی ٹرانسلیشن، ترجمہ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ان کے ایمان کو تولتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھے کہ نہیں ٹھیک تھے۔ ان کے ایمان کو ہم ضرور ٹٹولتے ہیں، تولتے ہیں، اپنا پتہ نہیں، زندگی ساری ہماری قرآن پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، اصول ضوابط قوانین کچھ بھی نہیں جانتے، حلال و حرام کی تمیز، لیکن ان کو جانچیں گے، ان کی پڑتال کریں گے یہ کیا تھے، کون تھے، کیسے تھے، ان کا ایمان ٹھیک تھا نہیں تھا، خود کو پڑھنا، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے خود کو۔ اچھا، ان کے بارے میں سنیں، حلال بن یصاف جو ہیں وہ کہتے ہیں داخلہ سعید بن جبیر کعبہ میں گئے، فقرأ القرآن فی رکعہ، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا، ایک رکعت کے اندر، یہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا آگے سنیں کہ حضرت سفیان اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر جب فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، فرماتے ہیں حضرت سفیان، مہدی اور دوسرے محدثین، وما علی ظہر الارض احد الا وهو محتاج علی علمہ، کہ زمین کے اوپر کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔ آگے سنیں کیا کہتے ہیں محدثین ان کے بارے میں، کیا کہتے ہیں سنیں۔ اچھا، اس کا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری اور دوسرے محدثین فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا وراثت کے بارے میں کہ آپ ہمیں وراثت کے بارے میں بتائیے۔ اب وہ صحابی رسول ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ آپ جو ہے کس سے سوال کریں؟ فقال ایت سعید بن جبیر فإنه اعلم بالحساب منی، سعید بن جبیر کے پاس آپ لے جائیں، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ صحابی ہے تابعی۔ اچھا پھر آگے سنیں، محدثین کہتے ہیں ایک اور، میں آپ کو ان کے بارے میں ایک جو اہم قول ہے محدثین کا، میں وہ جو جب ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، وہ واقعہ جو ہے وہ آپ سن لیں۔
حجاج بن یوسف کے پاس جو ہے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا اور پھر ان کو کہا گیا کہ تو جو ہے وہ سعید نہیں ہے، یعنی سعید کا مطلب خوش قسمت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اسم بمسمى، میری ماں نے میرا نام سعید رکھا، مجھے پتہ ہے۔ اور پھر 2 رکعتیں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے لگے تو کہا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کا منہ پھیر دو۔ انہوں نے کہا میرا منہ اگر تم پھیرنے لگے ہو تو اللہ تعالیٰ کا قبلہ وہیں ہے، جس طرح تم میرا چہرہ پھیر دو گے تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو پھر جہاں بھی میرا چہرہ جو ہے پھیر دو گے، اللہ تعالیٰ کا قبلہ وہیں ہے، جہت وہی ہے، یعنی مجبوری کی حالت میں چہرہ جو ہے پھیر دو گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر قتل کرنے لگا تو پھر مسکرانے لگے، تبسم فرمایا۔ تو مسکراتا کس چیز کو؟ اس نے کہا کہ میں تیری جرت کے اوپر جو ہے مسکراتا ہوں کہ تو مخلوق ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے معافی کے اوپر تو جرت کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر رہا ہے، کہ اس ظلم کے اوپر تو ظلم کر رہا ہے، پھر تو نے اللہ کے ہاں پلٹنا ہے، تیرے اوپر حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور پھر جب ان کو شہید کیا گیا تو اتنا بہت زیادہ خون نکلا۔ جب خون نکلا تو طبیب کو اس نے بلایا، حجاج بن یوسف کو، اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، اتنا خون کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے معافی دیں تو میں اس کا سوال کا جواب دوں گا، معافی ہے تجھے جواب دے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا خون اتنا زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے جسم میں ذرہ برابر بھی تیرا خوف موجود نہیں تھا۔ اور اس وقت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا کی کہ اے اللہ آج کے بعد اس کو کسی مسلمان کے اوپر مسلط مت کرنا۔ پھر محدثین کہتے ہیں اس کے بعد کسی نے، اس حجاج بن یوسف ظالم نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو ہے محدثین کا ایک اور جملہ جو ان کے بارے میں کہا گیا وہ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ کان اعلمہم بالقرآن مجاہد، ایک شخص نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ قرآن کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ انہوں نے کہا مجاہد جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَجِّ، انہوں نے کہا حج کے متعلق مسائل کون جانتا ہے؟ کہتے ہیں عطا جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلال و حرام کے مسائل سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کہتے ہیں طاؤس جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالطَّلاق، طلاق کے سارے مسائل جو ہے وہ سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ انہوں نے کہا سعید بن مسیب جانتا ہے۔ وَأَجْمُهُمْ لِهَذِهِ الْعُلُومِ، یہ سارے کے سارے علوم اکٹھے کون جانتا ہے؟ انہوں نے کہا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔